بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے وراثت کے کچھ اہم مسائل۔ محترم سامعین، مذہب اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ اس نے اپنے ماننے والوں کو عقائد، توحید، عبادات، سماجی زندگی، طرز زندگی، تمام چیزوں میں بہترین رہنمائی کی ہے، اور مذہب اسلام کے تمام احکامات اور تمام فرامین وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ تو مذہب اسلام میں جہاں پر عبادات پر اہمیت دی گئی، عبادات کے تعلق سے احکام بتائے گئے، وہیں پر انسان کی زندگی میں ہونے والے تمام جزئیات پر پوری توجہ دی گئی ہے۔ انہی میں سے وراثت کے مسائل جو انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا کرتے ہیں، ان کے تعلق سے تفصیل سے بتایا گیا۔ محترم سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ خاندانوں میں سب سے زیادہ جو جھگڑے ہوا کرتے ہیں، آپسی اختلافات جو ہوا کرتے ہیں، جن کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں، ان میں ایک بڑا مسئلہ وراثت کے مسائل کا ہوا کرتا ہے۔ لوگوں نے لا علمی کی بنیاد پر یا دین سے دوری کی بنیاد پر یا من مانی کی بنیاد پر جہاں بہت سی چیزوں کو چھوڑ دیا، وہیں پر اسی طرح وراثت کے مسائل میں بہت سی من مانی کی ہے۔ محترم سامعین، وراثت کے مسائل کا جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے جہاں بہت سے احکامات بتائے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، وہیں پر وراثت کے مسائل بھی اللہ رب العالمین نے تفصیل سے بیان فرما دیے، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہمیں وراثت کے مسائل تفصیل سے ملا کرتے ہیں۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ وراثت کے کچھ بنیادی اور اہم مسائل جن کا جاننا مسلمان کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے، انہیں قسط وار ایک 3-4 قسطوں میں تفصیل سے بتا دیا جائے۔ یاد رکھیے، وراثت کے مسائل 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فقہ الموارث یا فقہ المیراث، جس میں وراثت کے بنیادی اور اہم مسائل بتائے جاتے ہیں، اور دوسرا تطبیق المیراث، جس میں وراثت میں کس کو کتنا حصہ ملے گا، کون حقدار ہوگا، کون حقدار نہیں ہوگا، اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ ہم ایک 3-4 دروس میں قسط وار فقہ المیراث کے طور پر کچھ اہم اور بنیادی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے علم المیراث کسے کہا جاتا ہے، میراث کی تعریف کیا ہے؟ ہم لوگ کتب احادیث میں اور کتب الموارث میں جب اس کے تعلق سے تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی تعریفات ملتی ہیں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے امام دردیر کی ایک تعریف، جسے انہوں نے الشرح الکبیر میں ذکر کیا ہے، اس تعریف کو بہت اچھا اور راجح قرار دیا۔ وہ تعریف ہے هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار لكل وارث۔ علم المیراث سے مراد یہ وہ علم ہے جس میں اس بات کو جانا جاتا ہے کہ کون وارث ہوگا اور کون وارث نہیں ہوگا، اور ہر وارث کو کتنا حصہ ملے گا۔ یہ تعریف بڑی جامع ہے، اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اس تعریف کو راجح قرار دیا، اور واقعی تعریف بڑی آسان بھی ہے اور بڑی جامع بھی ہے۔ بتایا گیا کہ انسان کے مرنے کے بعد جو اس کا مال ہوا کرتا ہے، اس میں کس کس کو حصہ ملے گا اور کس کس کو حصہ نہیں ملے گا، اور ہر ایک کو کتنا حصہ ملے گا، کس کو نصف ملے گا، کس کو ثمن ملے گا، کس کو سدس ملے گا، کس کو ربع ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسی طرح علم الفرائض کو جاننا، اس کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا، اس کی فضیلت بھی آئی ہے۔ اور اسی طرح علم المیراث اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا اہم تھا کہ اللہ رب العالمین نے تقسیم میراث کو، یعنی کون کون وارث ہوں گے اور کس کو کتنا حصہ ملے گا، ان کی تقسیم کو بذات خود اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 177، 176 جو سب سے آخری آیت ہے، ان 3 آیت میں تفصیل سے بیان فرما دیا۔ وراثت کے مسائل کو بتانے کے اللہ رب العالمین نے نہ کسی فرشتے کو بھیجا، نہ کسی نبی کو الہام کیا، وحی کیا،
بلکہ اللہ رب العالمین نے بذات خود قرآن کریم کی سورۃ النساء کی ان 3 آیات میں وراثت مسائل کو تفصیل سے بیان کر دیا، جبکہ قرآن کریم میں دوسرے احکام کو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے ذریعے بیان فرمایا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، روزہ کیسے رکھا جائے گا، حج کیسے کیا جائے گا، زکوٰۃ کیسے دی جائے گی، تجارت کیسے کی جائے گی۔ تمام احکام قرآن کریم کے علاوہ احادیث نبویہ میں ہمیں مفصل ملیں گے، لیکن وراثت کی تمام تفصیلات بذات خود اللہ رب العالمین نے تفصیل سے سورۃ النساء کی 3 آیاتوں میں بتا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقسیم میراث کا معاملہ کتنا اہم ہوا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ، اس علم المیراث کی اہمیت کا پتہ اسے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 2 آیتوں میں، آیت نمبر 11 آیت نمبر 12 سورۃ النساء کی ان 2 آیتوں میں جہاں پر بتایا کہ کون وارث ہوگا اور کس کو کتنا حصہ ملے گا، وہیں پر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ اہم باتیں بیان فرمائی کہ جو لوگ شریعت کی طرف سے مقرر کیے گئے حصوں کے خلاف تقسیم میراث کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق تقسیم نہیں کرتے ہیں، من مانے طریقے سے، من چاہے طریقے سے، ظلم و ستم سے وراثت کو بانٹتے ہیں، ان کے لیے وعید بیان فرمائی۔ تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ، عربی زبان میں اوصا یوصی احسان وصیت کہا جاتا ہے، کسی بھی چیز کا پورے اہتمام سے حکم دینا، کسی بھی چیز کا تاکید سے حکم دینا۔ تو اللہ رب العالمین نے وراثت کی تقسیم سے پہلے ایک لفظ ذکر کیا یوصیکم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں پوری وصیت کے ساتھ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ فلاں فلاں ہی وارث ہوگا اور فلاں فلاں کو اس حالت میں اتنا حصہ ہی ملے گا، اس سے نہ کم ملے گا، اس سے نہ زیادہ ملے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ جو تقسیم میراث ہے کہ کون وارث ہوگا کون نہیں ہوگا اور کس کو کتنا ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، یہ توقیفی ہیں، کسی بھی شخص کو اس میں من چاہے طریقے سے تبدیلی حذف و اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ فریضۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ جو حصے ہیں کہ کس کو کتنا ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا اور کس کو ملے گا، یہ جو 3 باتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت کردہ ہیں، اہتمام کے ساتھ تقسیم کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے وعید سنائی ہے، جہنم کے عذاب کی دھمکی دی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے حدود، اللہ تعالیٰ کی تقسیم کردہ وراثت کے مسائل میں من چاہے طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، من چاہے طریقے سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے کسی کو دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو شخص اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے تقسیم میراث کے بعد کہ کون وارث ہوگا کون وارث نہیں ہوگا اور کس کو کتنا ملے گا، کس کو کس حالت میں کتنا ملے گا، کس کو آدھا ملے گا، کس کو ربع ملے گا، کس کو سمن 8واں حصہ ملے گا، کس کو سدس 6واں حصہ ملے گا، کس کو 1/3 ملے گا، کسی کو 2/3 ملیں گے۔ اللہ نے تفصیل سے تقسیم کر دیا اور فرما دیا کہ اسی کے مطابق تقسیم کرنا ہے، من مانے طریقے سے، من چاہے طریقے سے اپنے طور پر کسی کو بھی تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے خلاف تقسیم کرتا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگ رہا ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تقسیم میراث اور اس کا علم اور اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی ہے۔ پھر محترم سامعین، صحیح بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، رواہ البخاری مسلم، یعنی اے مسلمانوں تم وراثت کے حصوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو، یعنی کس کو کتنا حصہ مل رہا ہے، شریعت نے کس کے حق میں کتنا حصہ مقرر کیا ہے، ان کو وہ حصہ برابر پہنچا دیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور مسند احمد کی روایت ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس، علم سیکھو اور علم دوسروں کو سکھاؤ۔ وتعلموا الفرائض وعلموها، فرائض کو سیکھو یعنی وراثت کے علم کو سیکھو اور وراثت کے علم کو دوسروں تک سکھاؤ۔ فإني امرؤ مقبوض، اس لیے کہ میں ایسا انسان ہوں کہ مجھے وفات دے دی جائے گی۔ والعلم مرفوع، اور علم اٹھا بھی لیا جائے گا۔
وَيُوشِكُ أَن يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دو لوگ وراثت کے مسائل میں اختلاف کر بیٹھیں گے کہ کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، کس کو اتنا ملے گا، تو یہ دونوں صحیح خبر دینے والا نہیں پائیں گے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کا علم سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دلائی ہے۔ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتاب و سنت کا ٹھوس علم، مضبوط، گہرا اور گہرائی والا علم اہل علم رکھتے ہیں، علماء ہی رکھتے ہیں۔ اب وراثت کے جو مسائل ہیں، تطبیق کے جو مسائل ہیں، وہ عوام تو جان نہیں سکتی ہے، اس کے لیے اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ۔ جس مسئلے میں تمہیں علم نہیں ہے، اہل علم سے رجوع کرو، اہل علم سے سوال کر کے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو ان تمام قرآنی آیات، احادیث ربیہ سے پتہ چلتا ہے کہ وراثت کا علم جاننا بہت ضروری ہے۔ خصوصیت سے جس کسی کے گھر میں وراثت تقسیم ہونے والی ہے، باپ کی وفات کے بعد یا شوہر کی وفات کے بعد وراثت تقسیم ہونے والی ہے، تو ایسے موقع پر انسان من چاہے طریقے سے، من مانی طریقے سے وراثت تقسیم کرنے کے بجائے اہل علم سے رجوع کیا کرے، تو اہل علم کتاب و سنت کی روشنی بتائیں گے کہ وراثت میں اس گھر میں، اس گھرانے میں کون حقدار ہے، کون حقدار نہیں ہے، اور کس حقدار کو کتنا حصہ ملے گا۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے واجب ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گھر کے سربراہ کی مرنے کے بعد، بھلے وہ باپ ہو یا شوہر ہو یا بیٹا ہو، وفات کے بعد لوگ من چاہے طریقے سے، من مانی سے وراثت تقسیم کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے، کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں۔ اس میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی صریح نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صریح نافرمانی ہوا کرتی ہے، وہیں پر وراثت میں غلط تقسیم کی وجہ سے رشتہ داروں میں، گھر والوں میں، اولاد میں، گھر کے افراد میں آپسی دشمنیاں، نفرت، بغض، عداوت، یہ سب پھیلنے لگتی ہے۔ اگر انسان شریعت کے عین مطابق تقسیم کرے گا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت بھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے حکام پر عمل بھی ہو جائے گا، وہیں پر سارے لوگ شریعت کے مطابق حصہ ملنے کے بعد وہ خوش بھی رہیں گے اور تمام گھر والے آپس میں اپنا یہ ساتھ جی سکیں گے۔ محترم سامعین، وراثت کے علم کے تعلق سے علماء کے اقوال بھی، خصوصیت سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام مطابق کو بھارا کرتے تھے کہ اے لوگوں، تم لوگ وراثت کا علم سیکھو، وراثت کے بارے میں معلومات حاصل کیا کرو۔ چنانچہ وہ کہا کرتے تھے تعلموا الفرائض فإنها من دینکم، وراثت کے مسائل سیکھو کیونکہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ ایک اور مقام پر انہوں نے کہا اذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، جب آپس میں گفتگو کرو تو علم الفرائض یعنی وراثت کے تعلق سے گفتگو کیا کرو کہ کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، کس کو کتنا ملے گا۔ وَإِذَا لَهُوتُمْ فَلْهَوْا بِالرَّمْي، اگر تم کھیل کود کرو تو تیر اندازی کا کھیل کیا کرو تاکہ تمہیں جہاد میں چیز کام آ سکے۔ ایک اور مقام پر انہوں نے فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلموا الفرائض والنحو والسنہ، اے لوگو علم المیراث کو، فرائض کو سیکھو، نحو کو سیکھا کرو، احادیث نبویہ کو سیکھا کرو، کما تعلمون القرآن، جیسے تم قرآن کریم سیکھا کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسائل 3 آیتوں میں ذکر کر دیے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 جو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین شروع ہوا کرتی ہے۔ دوسری سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تیسری سورۃ النساء کی آیت نمبر 176 سب سے آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ ان 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے وراثت کے مسائل کو اپنے طور پر تفصیل سے ذکر کر دیا۔ وراثت کے مسائل کو ذکر کرنے کے اللہ رب العالمین نے نہ کسی رسول کو بھیجا، نہ کسی نبی کو الہام کیا۔ پھر محترم سامعین، ہم لوگ احادیث نبویہ پڑھتے ہیں، قرآنی آیات پڑھتے ہیں، قرآنی آیات قرآن کی تفسیر میں اور احادیث نبویہ کی شرح میں ہمیں بسا اوقات سبب النزول ملتا ہے، جسے اردو میں شان نزول کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم میں فلاں آیت کسی خاص حادثے یا کسی خاص پس منظر میں نازل ہوئی، یا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں قول، آپ کا فلاں حکم، آپ کے اوامر و نواہی، آپ نے ایسا کرنے کا حکم دیا، ایسا کرنے سے منع کیا، یہ جو چیزیں ہوا کرتی ہیں وہ کسی خاص پس منظر یا کسی خاص حادثے کے تحت ہوا کرتی ہیں، جسے شریعت کی اصطلاح میں سبب النزول کہا جاتا ہے اور اردو زبان میں شان نزول کہا جاتا ہے۔ وراثت کے مسائل کے تعلق سے بھی
علماء سلف مفسرین محدثین ایک حدیث کو شان نزول طور پر ذکر کیا کرتے ہیں. ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے اور مسند احمد میں ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. وہ حدیث یہ ہے، جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جاءت امرأة سعد بن ربیع ابی الربیع بابنتہما من سعد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ احد کے بعد یعنی سن 3 ہجری میں ایک مشہور صحابی تھے سعد بن ربیع، وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. ان کی شہادت کے بعد سعد بن ربیع کے بھائی اپنے شہید بھائی کی ساری دولت کو حاصل کر لیے. سعد بن ابی ربیع جو شہید ہو چکے تھے، ان کے بھائی نے اپنے شہید بھائی کی ساری دولت کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا. تو شہید کی بیوی اپنی 2 بچیوں سمیت رسول اللہ پاس شکایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقالت یا رسول اللہ ہاتان ابنتا سعد بن ربیع قتل ابوہما معک یوم احد شہیدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 بچیاں ہیں، یہ میری دونوں بیٹیاں ہیں سعد بن ابی ربیع سے، یہ وہ صحابی ہیں جو آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْخَانِ وَلَهُمَا مَالٍ. پھر یہ بھی شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 بچیوں کے چچا نے یعنی میرے دیور میرے شوہر کے بھائی نے ان دونوں کا سارا مال ہڑپ لیا ہے، اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور میری بچیوں کے لیے کچھ بھی مال نہیں چھوڑا. اور حال یہ ہے کہ میری بچیوں کی شادی بھی آگے چل کر بغیر مال کے نہیں ہوگی، تو کیا کروں میں؟ ایک عورت اپنی بپتا اپنی رودا سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو بیوہ ہو چکی ہوں، میرے شوہر غزوہ احد میں آپ کے ساتھ شہید بھی ہو چکے ہیں، اور انہوں نے جو مال چھوڑا تھا اس کو بھی میرے دیور نے میری بچیوں کے چچا نے ہڑپ لیا ہے. میں کیسے زندگی گزاروں؟ نہ شوہر ہے نہ مال ہے، اور میرے پاس میری 2 بچیاں بھی ہیں پالنے کے لیے، کیا کروں؟ ایک عورت اپنی بپتا سنانے کے لیے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقضی اللہ فی ذالک، کہا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس فیصلے کے تعلق سے کچھ حکم نازل فرمائیں گے، تمہارے اس مسئلے کو حکم نازل فرمائیں. فنزلت آیت المیراث، اس کے بعد آیت المیراث نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا بھیجے. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عمہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بچیوں کے چچا سعد کے بھائی کو بلا بھیجے اور کہا کہ اعطی ابنتي سعد الثلثین، دیکھو تمہارے بھائی سعد کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کو 2 ثلث یعنی 2/3 دے دو، پورے مال میں سے 2/3 2 ثلث دے دو. واعطی امہما الثمن، اور ان کی سعد کی بیوہ کو 8واں حصہ دے دو. وما بقی فهو لک، اور بقیہ جو بھی مال ہوگا وہ تمہارا حصہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع کے چھوڑے ہوئے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. 2 ثلث یتیم بچوں کو دیے، 8واں حصہ ان کی بیوہ کو دیے، بیوی کو دیے، اور جو بچ گیا تھا سعد بن ابی ربیع کے بھائی کو دے دیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں رضی اللہ رحمہم اللہ، آیت المیراث کے شان نزول پر نازل ہوئی تھی. پھر محترم سامعین، وراثت کے تعلق سے کچھ اور اہم باتوں کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تفصیل میں جانے سے پہلے کچھ بنیادی کچھ اساسی باتوں کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سب سے پہلے وراثت کے ارکان کیا ہیں؟ علماء نے کہا کہ وراثت کے 3 ارکان ہیں. سب سے پہلا وارث، یعنی وہ جو میت سے منسوب ہوا کرتا ہے کسی نہ کسی سبب سے، یا تو بیٹا ہونے کی وجہ سے، یا باپ ہونے کی وجہ سے، یا بیوی ہونے کی وجہ سے، یا بیوی مرتی ہے تو شوہر ہونے کی وجہ سے، یا ماں مرتی ہے تو بیٹا ہونے کی وجہ سے. تو وارث جو ہوگا وہ میت سے اس کا کچھ نہ کچھ رشتہ ضرور رہے گا. اب وہ رشتے الگ الگ ہیں، ہر رشتے وراثت کے حقدار نہیں ہوا کرتے، اور بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں ان کو بعض حالت میں دیا جائے گا، بعض حالت میں نہیں دیا جائے گا. تو وارث. دوسرا ہے مورث، یعنی مرنے والا جس کا مال بانٹا جا رہا ہے، مرنے والا جس کا مال بانٹا جا رہا ہے. اب وراثت تقسیم کرنے کے لیے 3 باتیں ہیں. یا تو جس کی وراثت ہے وہ مر جائے، حقیقی طور پر طبیعی طور پر اس کی موت ہوئی ہو، کسی نے اس کو مارا نہیں ہے،
وارث ان میں سے کسی کو مارا نہیں، اس کے طبیعی طور پر اس کی موت ہوئی ہو، یا نہیں کہ جس کا مال بانٹا جا رہا ہے وہ زندہ ہی ہے، اپنی زندگی میں وہ اپنی وراثت کو، اپنی جائیداد کو اپنے اولاد تقسیم کرتا ہے، تو اس کا حکم ہبہ کے طور پر آتا ہے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز یہ ہے کہ جس کا مال بانٹا جا رہا ہے وہ مفقود ہے. مفقود کے معنی وہ گم ہو گیا ہے، گم گیا ہے، وہ عرصہ ہوا اس کو گمے ہوئے، آیا نہیں ہے. فقہی ابواب میں، احادیث نبویہ میں اور فقہا کے نزدیک ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایک عورت، اس کا شوہر اگر گم جاتا ہے تو کب تک اپنے شوہر کا انتظار کرے گی؟ وہ شوہر کو تلاش کرے گی، اعلان کروائے گی، مختلف جگہوں پر تلاش کرے گی، مختلف طریقوں سے پرچار کرے گی اپنے شوہر کے تعلق سے، پھر بھی نہ آئے تو کب تک اس کی زوجت میں رہے گی؟ اس کو دوسری شادی کرنے کے لیے کب تک انتظار کرنا پڑے گا؟ تو صحیح حدیث ثابت ہے کہ عورت 4 سال تک انتظار کرے گی، 4 سال تک اس کے شوہر کا انتظار کرے گی، تلاش کرے گی، چھان بین کرے گی، اعلانات کرے گی. 4 سال تک بھی اگر اس کا شوہر نہیں آتا ہے تو وہ اپنے شوہر کو مفقود مان کر یا مرا ہوا مان کر 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی. یہ جو ہے عورت کے تعلق سے حکم ہے. اب اگر کسی کا باپ یا کسی کا شوہر وفات پا جاتا ہے یا گم جاتا ہے اور اس کی وراثت موجود ہے تو مفقود کے حکم میں ہے وہ. تو ایک ہوا وارث جو پیسہ حاصل کرتے ہیں، وراثت کا مال حاصل کرتے ہیں. دوسرا مورث جس کا مال بانٹا جاتا ہے، یا تو مر چکا ہے یا تو وہ گم گیا ہے، تلاش کے باوجود، تلاش بسیار کے باوجود، بہت تلاش بہت نہیں ملتا ہے، تو اس کا مال بھی جو ہے بیت المال کے ذریعے سے یا اس وقت کے جو ذمہ دار ہوا کرتے ہیں امیر المؤمنین کے ذریعے سے یا قوم کے ذمہ داروں کی ہدایت کی روشنی میں تقسیم کیا جائے گا. اور تیسرا ہے الموروث، یعنی مال موروث، وہ مال جو وراثت کے طور پر مل رہا ہے. اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، سونا چاندی کی شکل میں، پیسے کیش کی شکل میں، یا منقولہ جائیداد، غیر منقولہ جائیداد، کھیتی باڑی ہے، باغ ہے، یا زمینات ہیں، یا گھر بار ہے، یا دکان، کسی بھی شکل میں، بینک بیلنس کی شکل میں ہو، کیش کی شکل میں ہو، جسے مال موروث کہا جاتا ہے. تو وراثت میراث 3 ارکان ہیں. ایک تو وارث جس کو جو پیسہ حاصل کرنے والا ہے، اور ایک مورث جس کا مال یعنی مرحوم کا مال یا مفقود گمشدہ انسان کا مال بانٹا جا رہا ہے. اور تیسرا مال موروث، جو پیسہ یا جو دولت یا جو سمپتی کسی بھی شکل منقولہ جائیداد یا غیر منقولہ جائیداد جو حاصل کی جا رہی ہے. یہ 3 چیزیں وراثت کے ارکان ہوا کرتے ہیں. پھر محترم سامعین، ایک انسان کی وفات کے بعد، کسی بھی شخص کے مرنے کے بعد، کیا اس کے مال کو فوراً اس کی وراثت اس کے رشتہ دار میں تقسیم کر دیا جائے گا، یا وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے کچھ اہم چیزوں کو دیکھنا پڑے گا؟ علماء اسلام نے، فقہاء اور محدثین رحمہم اللہ نے 4 ترتیب بتائی ہیں. 4 چیزوں کو ترتیب وار ذکر کیا ہے کہ کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال بھلے اس کا مال کم ہو یا زیادہ ہو، اس کا مال منقولہ جائیداد ہو یا غیر منقولہ جائیداد ہو، 4 مراحل سے گزارا جائے گا. اس کے بعد چوتھے نمبر پر مال کو تقسیم کیا جائے گا. سب سے پہلا ہے تکالیف التجہیز، کفن دفن کا خرچ. کسی بھی انسان کے مرنے کے بعد اس کے کفن دفن کے جو اخراجات ہوا کرتے ہیں اسی کے مال سے پورا کیا جائے گا، مرحوم کے مال سے پورا کیا جائے گا. اگر گھر والے، بھائی، رشتہ دار اپنے طور پر اپنی خوشی سے وہ سارے اخراجات کر لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. ویسے جس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر کفن دفن کے اخراجات بالکل معمولی ہوا کرتے ہیں. کفن کے اخراجات تو بالکل مختصر ہوا کرتے ہیں، اور دفن کے لیے تو زمین اوقاف کی شکل میں فری میں ملا کرتی ہے، قبرستان میں جگہ فری میں ملا کرتی ہے. مغربی ممالک میں حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر انسان کو مرنے کے بعد دفن کے لیے بھی جگہ خریدنا پڑتا ہے. وہاں پر جگہ فری میں مفت میں نہیں ملا کرتی. یہاں کی طرح اوقاف کے حکومت کی طرف سے وقف شدہ قبرستان نہیں ہوا کرتے، تو وہاں پر انسان کو جگہ خریدنا پڑتا ہے. اور قبرستان بھی شہروں کے اعتبار سے جگہ بھی قیمتی بھی ہو سکتی ہے، دیہات و جگہ معمولی بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال ان حالات میں انسان کو جگہ خریدنے کے لیے، دفن کے لیے جگہ خریدنے کے لیے بھی وراثت کے مال سے خرچ کیا جائے گا. تو سب سے پہلے مرحوم کے مال سے کفن دفن کے اخراجات پورا کیا جائے گا. اگر اس کے پیسوں سے اخراجات ہو رہے ہیں تو خرچ کیا جائے گا. اگر سارا معاملہ مفت میں ہو رہا ہے، یوں ہی ہو رہا ہے، تو نہیں کیا جائے گا. دوسرا، میت کا جو مال ہوا کرتا ہے، مرحوم کو جو مال ہوا کرتا ہے، اس سے قرض کو پورا کیا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والے نے کسی کو قرض دیا ہے کیا،
مرنے والے کے پاس کسی کو کوئی چیز عاریۃ تھی کیا، یا مرنے والے کا کسی پر جرمانہ باقی ہے کیا. مثلا مرنے والے نے کسی سے قرض لیا ہو، اس قرض کو پورا کیا جائے گا. یا مرنے والے نے کسی سے کوئی چیز عاریۃ لی تھی اور وہ چیز ضائع ہو گئی، اس کے پیسوں سے اس چیز کو خرید کر دیا جائے گا. یا مرنے والے کا کسی پر کچھ جرمانہ ہے، کچھ دیت وغیرہ ہے، اس کو پورا کیا جائے گا. مرحوم کے مال سے قرض کو پورا کیے بغیر، قرض ادا کیے بغیر، اگر قرض ہے تو اس صورت میں قرض ادا کیے بغیر اس کے مال کو تقسیم کرنا، اس کے مال کو لوگوں میں بانٹنا، رشتہ داروں میں بانٹنا، یہ مکمل طور پہ حرام ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی کتاب الکفالہ کے اندر حدیث نمبر 2201 میں مذکور ہے. سلمہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ اتیا بجنازۃ یصلی علیہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ لایا گیا تاکہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا سکیں. فقال هل علیہ من دین، آپ نے پوچھا کیا اس مرحوم پر، اس مرنے والے پر کسی کا قرض باقی ہے؟ قالوا لا، کہا کہ نہیں، اس نے کسی کو قرض باقی نہیں رکھا ہے. فصلی علیہ، آپ نے اس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی. ایک اور جنازہ لا گیا، ثم بجنازۃ اخری فقال هل علیہ من دین، کیا اس مرحوم پر کسی کا قرض باقی ہے؟ قالوا نعم، کہا اللہ کے رسول ہاں، اس نے فلاں فلاں سے قرض لیا لیکن ادا نہیں کیا ہے. تو آپ نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، تم تمہارے ساتھی کی نماز پڑھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی حالت میں قرض ادا کیے بغیر اس کی جو وفات ہوئی تھی، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. صلوا علی صاحبکم. اب حالت ایسی ہو گئی، صحابہ کرام پریشان، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، کفن پہنا دیا گیا، مسجد کو لایا گیا ہے، اور وہ صحابی کا کسی وجہ سے لوگوں پر قرض باقی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے تھے. تو مروت کا لحاظ کرتے ہوئے، ہمدردی، بھائی چارگی، پیار و محبت، اپنائیت، اخوت ایمان ایک مظاہرہ کرتے ہوئے ایک صحابی ابو قتادہ آ گیا ہے. ابو قتادہ رضی اللہ آ گیا، کہا یا رسول اللہ علیہ دین، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے، ان کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. تو جب رسول اللہ کو یقین ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مرحوم کا قرض ابو قتادہ ادا کر دیں گے، تب آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. دوسری حدیث مذکور، آپ نے اگلے دن پوچھا ان سے کیا تم نے ان کی زکات، ان کا قرض ادا کر دیا؟ تو کہا کہ ہاں. آپ نے الان برد جلدتہ، اب جا کر ان کی چمڑی ٹھنڈی ہوئی ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ کسی بھی صورت میں مرحوم کا اگر قرض باقی ہے تو قرض ادا کیے بغیر، بھلے وہ قرض تھوڑا ہو، ہزاروں میں ہو، لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو، امانت ہو، گاڑی کی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں ہو، تجارت کی شکل میں ہو، شیئر کی شکل میں ہو، انویسٹمنٹ کی شکل میں ہو، مزدوری کی شکل میں ہو، تنخواہ سالری کی شکل میں ہو، منافع کمیشن کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں مرنے والے نے کسی کا حق باقی اپنے اوپر رکھ لیا ہے تو اس کو ادا کیا جائے گا. اس کے بغیر ہرگز تدفین نہیں کی، اس کے بغیر ہرگز مال وراثت تقسیم نہیں کی جائے گی. یہ دوسری چیز ہے، اور دوسری بہت اہم چیز ہے. تیسری چیز ہے کہ مرحوم نے اگر کچھ وصیت کی ہے، اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. وصیت کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے مرنے کے بعد اپنے ثواب جاریہ کے لیے، اپنی آخرت کی فلاح بہبودی اور عام مسلمانوں کی فلاح بہبودی کی خاطر کسی دینی ادارے کے لیے کچھ وقف کیا ہو، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، یتیم خانے کے لیے، کسی دینی ادارے کے لیے، بھلے وقف شدہ چیز پیسے کی شکل میں ہو یا منقولہ جائیداد کی شکل میں ہو، گاڑی وغیرہ کی شکل میں ہو، یا گھر کی شکل میں ہو، غیر منقولہ جائیداد ہو، کھیتی باڑی کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، دکان کی شکل میں ہو، درہم و دینار کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس نے کچھ وصیت کی ہے، اس وصیت کو پورا کیا جائے گا. اور یہ وصیت ایک ثلث سے زائد نہیں ہوگی، ایک تہائی 1/3 سے زائد نہیں ہوگی. اگر کسی نے آدھی دولت اپنی، آدھی سمپتی، اپنی آدھی جائیداد کو اللہ کے وقف کیا ہے تو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، ایک ثلث ہی پورا کیا جائے گا، ایک تہائی 1/3 پورا کیا جائے گا، 33%، 33% ادا کیا جائے گا، باقی ادا نہیں کیا جائے گا، باقی اس کے وارثین میں شریعت کے قانون کا تقسیم کیا جائے گا. اب یاد رکھیے وصیت کی 3 قسمیں ہیں. ہم لوگ لفظ وصیت بار بار سنتے ہیں. وصیت کی 3 قسمیں ہیں. ایک وصیت واجب ہے، ایک وصیت مستحب ہے، اور ایک وصیت حرام ہے. وصیت کی 3 قسمیں ہیں. ایک وصیت واجب ہے،
ایک وصیت مستحب ہے اور ایک وصیت حرام ہے، جس کی تفصیل آگے بھی آئے گی۔ یہاں پر جو واجب وصیت ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی بھی دینی ادارے کے لیے اپنی آخرت کی بھلائی اور عام مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے لیے کچھ وقف کیا ہو، اس وقف کو پورا کیا جائے گا، اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، اس کی دولت میں سے، اس کی جائیداد میں سے اتنا حصہ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو مال بچے گا، اس کو اس کے وارثین کے حق میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے عین مطابق، شریعت کے عین مطابق، کتاب و سنت کی تقسیم کے عین موافق تقسیم کیا جائے گا۔ مثلا ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس نے 1 لاکھ روپے چھوڑے، اس کے کفن دفن کے لیے 5 لاکھ روپے خرچ ہو گئے، اب 95,000 روپے بچے۔ اس نے کسی سے 20,000 روپے قرض لیے تھے، 20,000 روپے ادا کر دیے گئے تو 25,000 روپے ہو گئے، 75,000 روپے بچے۔ اس نے 10,000 روپے اللہ کے راہ میں وقف کے لیے کہا تھا تو 10 چلے گئے، 35 مکمل نکل گئے، ابھی 65,000 بچے۔ تو اس 65,000 روپے میں اس کے بیوی، اس کے بچوں میں شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اگر اس نے 1 لاکھ روپے چھوڑے تھے، کفن دفن کے اخراجات بھی یوں ہی پورے ہو گئے، اس نے کسی سے قرض بھی نہیں لیا تھا، اس نے کچھ وصیت بھی نہیں کی تھی، تو پورے 1 لاکھ روپے، مکمل 1 لاکھ روپے اس کے وارثین تقسیم کیے جائیں گے۔ لیکن ہر انسان کی وراثت کی تقسیم سے پہلے ان 3 باتوں کا لحاظ کیا جائے گا کہ کفن دفن کے اخراجات اگر مہنگے ہو رہے ہوں، زیادہ ہو رہے ہوں، تو کسی پر بوجھ ڈالے بغیر اس کے پیسے مکمل کیے جائیں۔ اس نے کسی سے قرض لیا ہے کیا، اس کا اہتمام کیا جائے گا، لوگوں میں پوچھا جائے گا، چھان بین کی جائے گی۔ اس نے کچھ وصیت کی ہے کیا، اس کا بھی پتہ لگایا جائے گا۔ اگر 3 چیزوں سے خالی ہے تو پوری کی پوری دولت، اس کی پوری کی پوری جائیداد شریعت کے مطابق تقسیم کی جائے گی۔ اگر تینوں میں سے تینوں چیزیں بھی ہیں، کفن دفن کے اخراجات بھی آ رہے ہیں، اس سے قرض بھی لیا ہے یا وصیت بھی کی ہے، یا کوئی ایک چیز ہے، کوئی 2 چیزیں، ان کو پورا کیا جائے گا، بقیہ دولت کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے تقسیم کے طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، وراثت کے مسائل کے تعلق سے یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں، انشاءاللہ بقیہ جو بھی باتیں ہیں میں قسط وار 2-3 دروس کی شکل میں آپ کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ اگلا جو ہمارا درس ہوگا وراثت میں عورتوں کے جو مسائل ہیں، عورتوں کے جو حقوق ہیں، اس کے تعلق سے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو تمام عبادات، مالی عبادات، بدنی عبادات اور تمام طرح کی عبادات کو کتاب و سنت کے عین مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکام کے عین مطابق ادا کی توفیق عطا فرمائے، من مانے طریقے سے نفسانی خواہشات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔